سوال سر میرا بریک میں آنے کے بعد یہ جو ہم کہتے ہیں کچھ لوگ پیدائشی بڑے روحانی ہوتے ہیں, بڑے صوفی ہوتے ہیں, کہ ایسا بھی ہوتا ہے, اور کیا پھر جب یہ پیدائشی ہوتے ہیں تو کیا سیکھا بھی جا سکتا ہے؟ یہ دونوں چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. ایسا بہت دلچسپ سوال کیا آپ نے. روحانی حلقوں میں بھی یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, یہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو آسمانوں پہ طے ہوتی ہیں. ایک رزق کی بات کہ رزق تو آسمانوں پہ طے ہے. دوسری بات رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں. تیسری بات روحانیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کون سا مرشد کس مرید سے کس کو فیض ملنا ہے, یہ سب کچھ پہلے سے طے ہے. مرشد بھی طے ہے, مرید بھی طے ہے. میرا یہاں پہ ایک میں کاؤنٹر کوشچن کرتا ہوں ان سوالات کے جواب میں کہ کون سی چیز ہے, اگر ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ سب کچھ طے ہے, تو کون سی چیز ہے جو طے نہیں ہے. ہمارا یہاں بیٹھنا, اس وقت اس ٹائم میں یہ گفتگو کرنا, میں کون سے الفاظ بول رہا ہوں, کون سی چیز ہے جو طے نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک غلط, ایک مس گائیڈڈ ایک وہ نظریہ ہے کہ صرف 1 2 یہ 3 چیزیں طے ہیں اور باقی کچھ طے نہیں ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کر پیدا کیا کہ انسان اس دنیا میں کیا کرے گا. آج کل تو سائنس نے یہ سمجھنا, تقدیر کا کانسیپٹ سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے, کمپیوٹر پروگرامز آ گئے ہیں. ایک پروگرام بنایا جاتا ہے, اس کا ایک ڈرائی رن کیا جاتا ہے کہ یہ کہاں تک جائے گا, کیا رزلٹس دے گا. اور ایک پروگرامر کو, مینوفیکچر کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پروگرام یہ کر سکتا ہے, یہ اس کی لمٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اختیار دیا, اپنے علم سے یہ جان لیا کہ یہ کیا کرے گا, اس کو ایک جگہ ہائیڈ کر کے لکھ لیا. ایسا نہیں ہے کہ لکھ کے پروگرام کر کے رپورٹ بنا کے بھیجا گیا. ہمارے پاس اختیار ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. اب یہ بات آ گئی کہ کیا کچھ لوگوں میں پیدائشی صلاحیتیں ہوتی ہیں یا نہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز جینیٹکس کی اپنی ویلیو ہے. تصوف میں بات کی جائے تو اکثر کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کا فیض 7 نسلوں تک چلتا ہے. اس میں ایک جینیٹک ویلیو آ گئی, اس کی حقیقت ہے. پرسنٹیج کتنی ہم ویریفائی نہیں کر سکتے. لیکن جینیٹک سے جو چیز زیادہ ویلیو رکھتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ گھر میں آپ کی اپ برنگنگ, انوائرمنٹل لرننگ آپ کی کیا ہو رہی ہے. ایک بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, حدیث پاک ہے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. میرا اس سے جو بڑا نظریہ ہے, کانسیپٹ ہے, وہ یہ ہے کہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے مائنڈ میں جتنی صلاحیتیں رکھی ہیں نا, بچہ پیدا ہوا ہے ساری صلاحیتیں اوپن ہیں اس کی, کسی ڈائریکشن میں جا سکتا ہے, کسی لمٹ تک جا سکتا ہے. لیکن ان صلاحیتوں کو پریکٹس کرنے کے لیے وہ ماحول بھی ہونا چاہیے. تو بچہ جس ماحول میں تربیت پاتا ہے ویسا وہ اثر لے لیتا ہے. اگر کوئی بچہ ایک کسی صوفی بزرگ کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے, وہ وہی چیزیں سنے گا, وہی چیزیں دیکھے گا, انوائرمنٹ میں وہی چیزیں ایکسپیرینس کرے گا, اپنے اورا میں اس کی وہ ڈائریکشنز کھلتی چلی جائیں گی, جو استعمال نہیں ہوں گی وہ بند ہو جائیں گی. اس کے لیے لرننگ آسان ہے نا. جی, اگر ایک مائنڈ سائنسز کے پریکٹیشنر کے گھر میں کوئی بچے پروان چڑھ رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں دیکھیں گے, ساری چیزیں فیل کریں گے, اور وہ ان کی وہ ڈائریکشن اوپن ہوتی چلی جائے گی. تو اٹ از مور آف انوائرمنٹل لرننگ, میرا یہ ماننا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ, ہم اس نظریے سے بات کریں تو ہر کچھ طے ہے, لیکن میں اس کا سپورٹیو ہوں کہ یہ چیزیں خود ایک تو انوائرمنٹل لرننگ پلس یہ چیزیں سیکھی جاتی ہیں, وہ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے اس کو. اچھا, اس میں نا ایک ایڈیشنل کویشچن چل ہو جاتا ہے. دیکھیں سر, بعض لوگ نا, اگر ہم یہ والی ڈسکشن نہیں کریں گے ادھورا ہو جائے گا, پر مجھے ایسا لگ رہا ہے بعض لوگ انہی انرجیز کو نیگیٹو یوز کرنے لگ پڑتے ہیں. اب ہسٹری کے کریکٹرز کے میں 1 2 کے نام لیتا ہوں. راسپوٹن, اب وہ ایول ہیپنوٹک اس میں ایک انرجی تھی کہ وہ مطلب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس حد تک چیلنج تھا. ایون کہ جو رشیا کی گورنمنٹ تھی اور راس فیملی جو تھی, ان لے کر چل رہی تھی پوری کی پوری سسٹم کو, اور اس نے پورے سسٹم کو ہائیجیک کر لیا اپنی نیگیٹو انرجی سے اور اپنی ہپنوٹک پرسنالٹی سے. یہ جو نیگیٹو اس کو یوز کرتے ہیں, جو ایول سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, اب اس میں کہہ لیجئے کچھ لوگ عمل ایسے کرنے لگ پڑتے ہیں, رمل کی طرف چلے جاتے ہیں, عمل کی تعویذات کی طرف چلے جاتے ہیں, یا پھر بعض اوقات کسی ایک نیگیٹو فورس کو وہ پیدا کرتے ہیں ایک ہی نام کو مختلف طرح کہتے ہوئے. یا ہمیں کچھ تصویریں ایسی ملتی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کسی نے سوئیاں لگائی ہوئی ہیں. بعض اوقات کسی کے گھر سے کوئی پتلا مل جاتا ہے جس کو کوئی سوئیاں لگائی ہوتی ہیں, اور کوئی نیگیٹو قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بلڈ کے ٹکڑے ساتھ یا پھر خون سے کچھ لکھا ہوا مل جاتا ہے. یہ جو نیگیٹو وے میں اپنی انرجیز کو استعمال کیا جاتا ہے, ایک تو اس کو تھوڑا سمجھا دیجئے, اور دوسرا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم مائنڈ سائنسز کی بات کریں نا, تو میرا یہ ماننا ہے کہ مائنڈ سائنسز سیکھ کر کوئی نیگیٹو سائڈ پہ نہیں جا سکتا, بہت کم چانسز. ریزن بینگ کہ مائنڈ سائنس سیکھنے کے لیے آپ کو ایک کلین برین چاہیے ہوتا ہے جو اوور تھنکنگ نہ کرتا ہو, ایک کلین ہارٹ چاہیے ہوتا ہے جس میں لوگوں کے خلاف غصہ, حسد, کینہ نہ ہو. یہ بیسک موریلٹی لیول ہے. تو موریلٹی لیول ہوتا ہے تو انسان مائنڈ سائنس سیکھ سکتا ہے. تو ایسا شخص آلریڈی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ غلط سائڈ پر نہیں جاتا. اگر کوئی شخص بعد میں غلط سائڈ پہ جائے تو 1 2 دفعہ کوئی غلط کام کر لے گا, لمیٹڈ تھوڑا سا, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا.
جو آپ نے اشارہ کیا، اگر ہم عملیات کی سائڈ پہ جائیں، یس وہ تو شیطانی عملیات ہے، شیطان کا کام ہے. ان کے پیچھے کیا پاور کام کرتی ہے؟ ان کو شیطان پاور دیتا ہے کہ آپ ریلیجن کے اگینسٹ جائیں، رانگ پریکٹسز کریں، مخلوق کو تکلیف پہنچائیں. یہ سب کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان ان کو پاورز دیتا ہے. جس طرح پازیٹیو اسپرچل پاورز ملتی ہیں، اسی طرح نیگیٹو کام کرنے والوں کو شیطان پاورز دیتا ہے. ان کا بھی پورا نیٹ ورک ہے، ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. ان کی اولادیں ہیں، نیٹ ورک ہے، پورا سسٹم ہے، نیچے تک ان کی نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، ان کے چیلے ہیں، ٹیمز ہیں ان کی، پورا ایک چین ہے، تو سپلائی ان چین کو ہے. وہاں سے پاور ملتی ہے اور وہ اس پاور کے ساتھ وہ غلط کام کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے، اس دنیا میں غلط کام ہو رہے ہیں بہت زیادہ. آپ کا سوال کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، سب سے پہلے تو ہماری سوچ، ہمارا رجحان پازیٹیو ہونا چاہیے، سوچ اسٹرانگ ہونی چاہیے. وہ لوگ جو اسٹرانگ سوچ کے مالک ہوتے ہیں نا، ان پہ جادو بھی بہت دیر سے اثر کرتا ہے، بہت کم اثر کرتا ہے. نظر بد بھی بہت دیر سے اثر کرتی ہے، کم اثر کرتی ہے. دوسری طرف وہ لوگ جو ہر طرف اسی طرف سوچتے ہیں، ٹھوکر بھی لگ جائے تو کسی نے ہم پر کچھ کروا تو نہیں دیا، کچھ جادو تو نہیں کروا دیا. اچھا، اس پہ ان لوگوں پہ ایک منٹ، ان لوگوں پہ جادو کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اوہ اچھا اچھا، ان کا مائنڈ وہ پہلی ٹرین ہے، لا آف اٹریکشن، وہ پہلی وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ ہم پہ جادو ہو جائے اور ایسا ہو جائے.